ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو عقیل اکبر کا سلام پہنچے۔ ناظرین کرام، عائشہ نامی لڑکی ہے جو کہ گئی مینار پاکستان، اور وہاں پر وہ اپنی یوٹیوب اور ٹک ٹاک وغیرہ بناتی رہتی ہے، اور بہت ساری بچیاں اور بھی ہیں بناتی ہیں، لڑکیاں خواتین ہیں، لڑکے ہیں جو کہ ٹک ٹاک ان کے لیے گیجٹ ہے جس کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں۔ 2-3 دفعہ اس کے اوپر پابندی بھی لگی ہے اس گیجٹ کے اوپر، لیکن اس ساری چیزوں کو آپ ذرا 1 منٹ کے لیے ایک طرف رکھیں۔ ایک لڑکی وہاں پہ جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے وہ اپنی ویڈیو بنانا چاہتی ہے۔ لڑکیوں کا ایک ہجوم وہاں پر اکٹھا ہوتا ہے اور انہوں نے اس لڑکی کو گھیر لیا اور آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کرتے کرتے اس لڑکی کو ٹچ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس لڑکی کو وہاں پر انہوں نے کھلونا بنا دیا۔ ویری انفارچونیٹ، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، ایک لمحے کے لیے صرف آپ سوچیں کہ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی کوئی خاتون اس طرح وہ پھنس جائے اس رش کے اندر۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ یہ جواب دیں گے کہ ہم اپنی خاتون کو ایسے جانے نہیں دیں گے، اور بھائی جانے نہیں دیں گے وہ لوگ درندے، وہ درندے تو یہاں پر موجود ہیں نا، وہ لوگ اکٹھے ہوئے، اس کو نوچنا شروع کر دیا، اس کو کھلونا بنانا شروع کر دیا۔ تو وہ تو لڑکی یہ کہتی ہے کہ 2-3 گھنٹے تک، یعنی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں کہ کوئی مرد کا بچہ وہاں پر نہیں تھا۔ خدا کی قسم میں وہاں پر ہوتا، میں حلف لے کر کہہ رہا ہوں، میں گلے پڑتا ان سب لوگوں کے، جس طرح کی میری طبیعت ہے، اور میرے جاننے والوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ جو لوگ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ میں گلے پڑنے والا شخص ہوں 1 منٹ کے اندر، اور مجھے خدا نہ خواستہ گولی چلانی پڑتی میں وہ بھی کرتا، میں اس لیول پر چلے جاتا کہ اس لڑکے کو بھئی نکالو یہاں سے، کیا بدتمیزی ہے۔ یعنی ایک ہجوم ہے تھا درندوں کا، بھیڑیوں کا، جو ایک لڑکی کو نوچ رہا تھا، اور چھڑانے والا پکڑنے والا ہے کوئی نہیں۔ کمال ہے۔ لیکن پھر بھی جب میں نے اس لڑکی کا انٹرویو سنا نا، تو مجھے دکھ تو بہت زیادہ ہوا کہ اس انٹرویو میں اس نے ایک ایسی بات کی جس سے مجھے تھوڑی امید نظر آئی کہ کوئی تو مئی کا لال تھا وہاں پہ، کوئی تو انسان کا بچہ تھا جس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے کہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پانی کی بوتل لے کے آیا اور اس نے مجھے پانی پلانے کی کوشش کی، وہ شور مچا رہا تھا کہ بھئی ہٹ جاؤ اس لڑکی کے پاس سے، چھوڑ دو، اور وہ مجھے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تھی ایک امید کی کرن۔ وہ بچانے والے زیادہ ہونے چاہیے تھے درندوں کی نسبت۔ وہاں پہ کوئی ایسا نہیں تھا جو ڈنڈے پھیرتا اچھی طریقے سے، ان سب کو ہٹاتا پیچھے سے، وہاں سے 2 منٹ لگتے ہیں، 5 یا 6 بندے ہوں، ڈنڈے سر پہ ہوں تو وہاں پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ میں نے 10 بار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے مارتے ہوئے کہ جو ان کا کوئی زمین پہ پاؤں بھی نہیں ہوتا، بھاگتے ہوئے بزدل لوگوں کا۔ ایک عورت پہ حملہ کرنے والے لوگ دلیر نہیں ہو سکتے، صرف 4 یا 5 مرد کا بچے وہاں پہ ہوتے جو جھنڈے سائڈوں میں ہوتے، ان کے ڈنڈے اتارتے، ان کے ڈنڈے ان کے سروں پہ دے کے مارتے۔ 2 منٹ بھی نہیں لگنے تھے، سارے کا سارا میدان خالی ہو جانا تھا، امن امان ہو جاتا 2 منٹ کے اندر، لٹا لیتے ان کو وہاں پر۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا۔ وہ لڑکی کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی یہ نہیں کر پائے، اور یہ ایک بے بسی کی بہت بڑی کہانی ہے، ایک بڑی تکلیف دہ دل خراش واقعہ ہے۔ اب یہ رکے گا کیسے، اس پہ بات کرنے کے، میں نے پہلے بھی جو بات کی تھی لوگ بلا وجہ اس پہ بھڑک جاتے ہیں۔ اب یہ رکے گا ایسے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ کریں، وہ جو ظاہر جعفر ہے نا، اس کو پھانسی دے کے نا 2 دن کے لیے اس کی لاش کو کہیں پہ لٹکا دیں کسی چوک پہ، صرف 2 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، خدا کا واسطہ ہے، اس کو پھانسی دینے کے بعد لٹکا دیں کسی چوک پہ۔ پھانسی تو انشاءاللہ اس کو ہو جائے گی، تو ظاہر جعفر کو پھانسی دینے کے بعد 2 دن اس کو کسی چوک پہ لٹکا دیں، اسلام آباد میں، لاہور پہ، جہاں دل کرتا ہے اس کو لٹکائیں، 2 دن تک اس کو لٹکا رہنے دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتی ہے پاکستان میں ایسی حرکت۔ اور یہ جو لڑکے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، تو گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، اچھی بات ہے، انہوں نے کہا ہم چھٹی والے دن بھی ان کو ٹریس کر کے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں، انہوں نے فوٹیجز نکالے، انشاءاللہ وہ گرفت میں ضرور رہیں گے۔ جب یہ بندے وہاں پر پکڑ جائیں نا، ان کو وہاں لے کے جاؤ دوبارہ مینار پاکستان، اور لوگوں کو بلائیں، ان کے ماں باپ کو بلائیں جنہوں نے ان کی یہ گندی تربیت کی ہے، ان کے ماں باپ کو بلیم کریں کہ تم لوگوں نے اس طرح کے حیوان پیدا کر کے، ان کی گندی تربیت کر کے ان لوگوں کو باہر چھوڑ دیے لوگوں کی بچیوں کو چھیڑنے کے لیے۔ ان کے سامنے ان کو جوتے ماریں، عوام کے سامنے ان کا منہ کالا کریں، ان کو ذلیل اور رسوا کریں، جیسے وہ پرانے پولیس والے نہیں کرتے تھے، کسی گنڈے اور بدماش کو پکڑتے تھے، وہ جس بدماش میں چوک میں بدماشی کرتا تھا اسی چوک میں لے جا کر اس کا منہ کالا کر کے پھر اس کو کان پکڑاتے تھے وہاں پر، پھر وہ بدماشی نہیں کرتا تھا، بدماشی نکل جاتی تھی، وہ بدماش دوبارہ کبھی اس علاقے میں نہیں آتا تھا، آنے کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی اس کی۔ اور جب سے یہ موبائل کیمراز ہو گئے ہیں کہ بڑی ناانصافی ہے جی، پولیس مار رہی ہے جی، بھئی اور کیا کریں لوگوں کے ساتھ، یہ حیوان ہے، یہ ڈنڈے کی زبان سمجھیں گے، ریاست کو ڈنڈا پکڑنا پڑے گا، اور ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی کہ یہ حیوان بنا کے اس طرح کی بھیڑیوں کو آپ سڑکوں کے اوپر نہ چھوڑ دیں لوگوں کی بیٹیوں کے لیے۔ ویری انفارچونیٹ، بہت تکلیف دہ دل خراش واقعہ ہے یہ۔
اور حکومت جتنا جلدی ہو سکے میری اپیل ہے کہ اس میں انصاف کرے اور کم از کم ایک بندے کو وہاں پر لٹکا دے، جس طرح ضیاء الحق نے لٹکایا تھا۔ وہ پپو نام کا بچہ تھا، اس کے ساتھ غور زیادتی ہوئی، ضیاء الحق کے دور میں یہاں پر لٹکا دیا تھا لاہور میں۔ وہ 2 مجرموں کو پکڑ کر پھانسی دے دی گئی تھی، کرین کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ اور اگر جب تک ضیاء الحق رہا اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ روکیں واقعات کو۔ دنیا کیا سوچے گی، لبرلز کیا سوچیں گے، ویسٹ کیا کہے گا؟ بھائی کہنے دو، بھاڑ میں جب بکواس کرنے دو لوگوں کو۔ اپنے ملک میں اپنی بچیوں کے لیے تو امن لے کے آئیں، سختی تو کریں آپ، یہ آپ سے گزارش ہے، اور اسی طریقے سے یہ گند رکے گا۔